بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ آپ ایک اندھیری کوٹری میں قید ہیں اور آپ کے سامنے ایک مضبوط دروازہ ہے جسے ایک کمبینیشن لاک لگا ہوا ہے۔ اس لاک کو کھولنے کے لیے آپ کو 5 مخصوص نمبرز چاہیے۔ آپ پہلے 4 نمبر بالکل صحیح دباتے ہیں مگر 5واں نمبر غلط دباتے ہیں۔ کیا دروازہ کھلے گا؟ ہرگز نہیں۔ آپ نے 80% محنت صحیح کی مگر وہ آخری ایک نمبر صحیح نہ ہونے کی وجہ سے آپ اب بھی قید ہیں۔ ہماری روحانی زندگی اور ہماری محتاجی کا بھی یہی حال ہے۔ ہم درود پاک پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، مگر ہم میں سے اکثر لوگ میریکل پوائنٹ تک نہیں پہنچ پاتے جہاں آسمان کے دروازے کھلنا شروع ہوتے ہیں۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، ہم نے اتنی بار درود شریف پڑھا مگر معجزہ کیوں نہیں ہوا؟ دوستو، سائنس کہتی ہے کہ پانی 99 ڈگری سیلسیس تک صرف گرم پانی ہوتا ہے، مگر جیسے ہی وہ 100 ڈگری کو چھوتا ہے یعنی بام بچ جاتا ہے، اتنی طاقت پیدا کرتا ہے کہ وہ پوری ٹرین کے انجن کو کھینچ لے۔ آج میں آپ کو وہ روحانی بوائلنگ پوائنٹ بتانے والی ہوں جہاں پہنچ کر درود پاک صرف ایک عبادت نہیں رہتا بلکہ ایک ایسا کوانٹم فورس بن جاتا ہے جو آپ کی قسمت کی لکیروں کو دوبارہ لکھ دیتا ہے۔ سائنسی اور بایولوجیکل حقیقت: یہ 100 ڈگری والا بوائلنگ پوائنٹ صرف پانی کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ پوری کائنات کا ایک اصول ہے جسے سائنس بایولوجیکل تھریش ہولڈ کہتی ہے۔ جب تک کوئی چیز اپنی مخصوص حد کو پار نہیں کرتی وہ اپنا روپ نہیں بدلتی۔ درود شریف پڑھنا بھی ایسے ہی ہے۔ ہمارا دماغ بالکل ایک گھنے جنگل کی طرح ہے۔ جب آپ ایک بار درود شریف پڑھتے ہیں تو دماغ میں ایک کچا راستہ بنتا ہے، مگر جب آپ ایک مخصوص گنتی پر پہنچتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ جب ہم 100 کی گنتی کے ہدف کو پورا کر لیتے ہیں تو یہ دماغ میں فوکس سوئچ آن کرتی ہے اور بعض لوگ 313 کی تعداد میں پڑھتے ہیں۔ یہ گنتی ہمارے سب کانشیس دماغ میں موجود رکاوٹوں کو توڑنا شروع کرتی ہے، اور جو لوگ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں، یہ وہ حد ہے جہاں دماغ کا پرانا محتاجی والا پیٹرن ڈیلیٹ ہو جاتا ہے اور کشادگی کا نیا پیٹرن فزیکلی پرنٹ ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ اور تاریخی پس منظر: یہ سائنس تو ہم آج سمجھ رہے ہیں مگر 1400 سال پہلے ایک عظیم صحابی نے مدینہ کی گلیوں میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہی سوال پوچھا تھا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن کریم کے بہت بڑے قاری تھے، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی دعاؤں کا کتنا وقت آپ پر درود شریف پڑھنے کے لیے رکھ دوں؟ کیا 1/4 حصہ؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنا تم چاہو، لیکن اگر تھوڑا اور بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ انہوں نے پھر عرض کیا، تو پھر آدھا وقت درود پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی ارشاد فرمایا، جتنا تم چاہو، لیکن اگر تھوڑا اور بڑھا دو تو تمہارے لیے اور بہتر ہے۔ آخر میں انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، پھر میں اپنی پوری دعا کا تمام وقت صرف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے میں لگا دوں گا۔ تب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، اگر تم ایسا کر لو تو تمہارے سارے غم ختم کر دیے جائیں گے اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب آتے ہیں اہم سوال پر کہ کس تعداد میں درود شریف پڑھنا میریکل دکھانا شروع کرتا ہے۔ اس بات کو ہم سائنسی نقطہ نظر سے سمجھتے ہیں تاکہ بات واضح ہو جائے، لیکن اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کر دل میں درود شریف کے لیے نرم گوشہ بنا ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہر ویڈیو بنانے سے پہلے اسے اچھی طرح تحقیق کرنا پڑتا ہے، پھر جا کے یہ تیار ہوتی ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ انسانی جسم کا ہر سیل ایک مخصوص فریکوینسی پر وائبریٹ کرتا ہے۔ جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو آپ اپنے گرد روشنی کا ایک ذرہ پیدا کرتے ہیں۔ جب آپ 1000 کی گنتی پوری کرتے ہیں تو یہ ایک الیکٹرو میگنیٹک اورا بن جاتا ہے۔
जो इतना ताकतवर होता है कि वो आपके जिस्म की हदों को पार करके कायनात में फैलने लगता है। क्वांटम फिजिक्स का कानून है कि हाई फ्रिक्वेंसी हमेशा लो फ्रिक्वेंसी को अपनी तरफ खींचती है। रिस्क, कामयाबी और सुकून, ये सब लो फ्रिक्वेंसी चीज़ें हैं। जब आपका ऑरा दूध की बरकत से हाई फ्रिक्वेंसी पर सेट हो जाता है तो ये चीज़ें खुद ब खुद आपकी तरफ खींच कर आती हैं। आपकी ज़िंदगी के 3 मुख्तलिफ मरहले हैं। पहला मरहला, रोज़ाना 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना, यह सुकून और ज़हनी हिफाजत का बायस बनता है। दूसरा मरहला, 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना, ये मसाइल और बंद दरवाजे खोलने का बायस बनता है। तीसरा और आखिरी मरहला, यानी बेहिसाब और हर मयसर वक्त में दुरूद शरीफ पढ़ना, ये वो लेवल है जहाँ मोहताजी हमेशा के लिए रुखसत कर दी जाती है। मोहताजी सिर्फ खाली जेब का नाम नहीं, ये अल्लाह ताला के अलावा किसी और का मोहताज होने का नाम है। आज से हम सिर्फ नंबर्स नहीं गिनेंगे, हम अपनी मोहब्बत गिनेंगे। अगर आपने आज से अपना मौजज़ा हासिल करने की नियत कर ली है तो नीचे कमेंट में सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम लाज़मी लिखें और अपना रोज़ाना का हदफ सेट करें। अल्लाह हाफ़िज़।